فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر تم میں سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیو، میرے محترم سامعین اکرام، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی عزت فرمائے گا. 1 اس سے تنگی، اور 2 قبر کا عذاب دور فرمائے گا. 3 اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا. اور روایت شریف میں ہے جس کا نامہ اعمال اسے سیدھے ہاتھ میں عطا کیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا. نمبر 4 وہ پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائے گا. جیسا بجلی نہیں چمکتی، کیسے یہ یوں نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، یوں کر اس طرح سے. اور نمبر 5 یہ ہے کہ جنت میں جو نماز 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، سرکار کریم جانا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں بغیر حساب داخل ہو. سبحان اللہ. یعنی اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محترم سامعین اکرام، اس بات پر غور کریں کہ 5 نمازیں ہیں بندے کی تنگی دور. 5 نمازوں کی پابندی کر لیں، انسان کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں اور قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا. اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہی قبر ہے، جس کی یہ اچھی اس کی ساری اچھی، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. پھر اللہ پاک اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اسے عطا فرمائے گا میرے آقا حضور کے صدقے سے. اور پل صراط سے بھی وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا. اور یعنی سمجھے قبر بھی اچھی، حشر بھی اچھا، پل صراط بھی اچھی. پھر رہ گئی پیچھے جہنم اور جنت کا فیصلہ، تو اس کی جنت پکی ہے. سبحان اللہ. اور وہ بھی ہے حساب مشکل ہے نا حشر کے دن، تو حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو نمازوں کی پابندی فرمایا کریں. اور سنیں سرکار کریم جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا. 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت. دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں سماعت فرمائیں. 1 اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے. اب ہر بندہ اس بات کا متلاشی میری عمر لمبی ہو، اس کی عمر سے زندگی ہے برکت ہی ختم کر دی جاتی ہے جو نماز نہ پڑھے. 2 اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے. لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے بندہ یار چہرے سے پیڑا دیکھ رہا، اور نمازی عاشق کو دیکھ کر کہیں گے بندہ اچھا ہے، عاشق رسول ہے. کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا. اچھا وہ پچھلی بات، آج لوگ چاہتے ہیں ہمارے چہرے اچھے ہوں، خوبصورت، لوگ قریبے لگاتے ہو. بھائی نماز پڑھو سرکار کے عشق میں، اللہ کے خوف سے، انشاءاللہ چہرے میں بھی دل میں بھی نور و نور ہو جائے گا. نمبر 3 اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا. آپ بتائیں جو کہتے چل نماز نہیں پڑھتے، یہ عمل تو کرتا ہوں، یہ عمل تو کرتا ہوں، ارے بھائی میں ذکر اللہ کرتا ہوں، ارے بھائی میں صدقہ دیتا ہوں، ارے بھائی میں استغفار کرتا ہوں. فرمایا جو نماز، یہ سرکار نبی پاک فرما رہے ہیں، فرمایا جو نماز نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پڑھتا اللہ پاک اسے کسی عمل کا ثواب ہی نہیں عطا فرماتا. اللہ. نمبر 4 اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی. اور 5 یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں سے اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. موت کے وقت دی جانے والی سزاؤں کی بات جو 3 ہے وہ بھی کرتے ہیں، پر ذرا ادھر غور کریں کہ ایک تو اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، قبول یعنی نہیں ہوگی. اور جو اللہ کے نیک بندے تہجد پڑھ کر دعا کرتے ہیں یا اللہ ساری مخلوق پر فضل فرما، حضور کی ساری امت پر رحمت فرما، سب پر کرم فرما، فضل فرما، رحمت فرما، فرمایا اس میں سے اس بندے کا جو بے نمازی حصہ نکال دیا جاتا. یار آپ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ یہی تو بزرگ وسیلہ ہے. بھائی نماز کی پابندی حضور کے عشق میں کرو، اللہ کے خوف سے کرو. اب دیکھیں 3 سزائیں جو اسے قبر میں دی جانے والی، موت کے وقت دی جائیں گی. 1 وہ ذلیل ہو کر مرے گا، جیسے کہ آج کل حکمران ہے، یہ کون سا نمازیں پڑھتے ہیں،
یہ بھی ذلیل ہو کر مرتا ہے. ایک کیا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا. نمبر 2 بھوکا مرے گا. کیا مرے گا؟ بھوکا. موت کے وقت پیاس بھی بڑی لگ جاتی ہے بھائیو، تو وہ کیا ہوگا؟ بھوکا مرے گا، یعنی اس کے رزق میں برکت ہے نہیں ہو. نمبر 3 پیاسا مرے گا. اگر ہے بھی رزق پھر بھی اسے کھانا نصیب نہیں ہو. نمبر 3 کیا مرے گا؟ پیاسا مرے گا. پانی ہے پر پی نہیں سکے گا. اللہ اکبر. یا پیتا جا رہا ہے پر پیاس بجھ نہیں رہی، کھاتا جا رہا ہے پر بھوک مٹ نہیں رہی. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا نمبر 3 کیا ہوگا؟ پیاسا مرے گا. اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی. قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں کیا؟ 1 اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں. اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. اب اس بات کو سمجھو کہ یار یہ انگلی ہے نا، انگلی دروازے میں آ جائے تو انسان کی جان پر بن جاتی ہے. یہ انگلی ہے، انگلی اگر اینٹ ہے نا اوپر سے گرے زمین اور اینٹ کے درمیان آتی ہے تو انسان کی جان پر بن جاتی ہے. تو پورے کا پورا بندہ جب پسلیاں ایک دوسرے سے ملا دی جائیں گی تو پھر انسان کا کیا حال ہے؟ غور کرو میرے محترم سامعین اکرام، میٹھے اسلام بھائیو. کہ 2 یہ کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا. اللہ اکبر. کوئی بندہ ہے تو ذرا 5 منٹ مجھے آگ اپنے ہاتھوں پر رکھ کر دکھائے. وہ تو یہ تو دنیا کی، وہ آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ کون لے گا؟ اللہ اکبر. توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یاز باللہ. میٹھے اسلامی اللہ کی بنا. اللہ. نمبر 3 قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، یعنی اس کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی اس بندے پر. کیا کہ جس کا نام اس سانپ کا نام کیا ہوگا؟ الشجاع الاقرع، یعنی گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے. ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی. اتنا بڑا سانپ ہوگا، اس کے ناخن اتنے بڑے ہوں گے کہ بندہ 1 دن میں جتنا سفر کرتا ہے اتنا بڑا اس کا ایک ناخن. یا رسول اللہ نگاہ کرو. اللہ اکبر. اتنا بڑا اس کا ناخن ہوگا اور وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں. اس کی آواز کڑک دھار بجلی کی سی ہوگی. اب بجلی کڑ کے بندہ ڈر جاتا ہے. میرے رب نے، وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں. جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دنس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا. میٹھے اسلام بھائیو ذرا غور کریں. آج نماز کتنی آسانی سے، آج لڑکیوں سے کالے کرتے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جاتی ہیں تو جائیں. آج دوستوں سے گپے لگ رہی ہیں، نمازیں جاتی ہیں تو جائیں. کام میں مصروف ہے، دولت کما لے، بچوں کے لیے کمانے ہیں جی، رزق حلال ہے عبادت. او بھائی یہ بچے تیرے کام نہیں آئیں گے. کتنی دیر تو بچوں کو کھلاتا رہے گا؟ ایک دن تو مرنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. ہاں مانا رزق حلال عبادت ہے، عین عبادت ہے، مگر جب فرض کا وقت آ جائے تو پھر عین عبادت نہیں. پھر نماز پڑھو گے وہ عین عبادت ہے، پر نماز کے وقت یہ عین عبادت نہیں بلکہ الٹا نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے. نماز فرض ہے. اور سوچو رزق کی خاطر نماز چھوڑتے ہو، سفر میں جاتے ہو تو نماز چھوڑتے ہو. اگر آپ اس بات کی استطاعت رکھتے ہو کہ نماز ادا کر سکو پھر نفل میں ادا کرو.
ہاں مانا اگر نہیں استطاعت رکھتے تو پھر ٹھیک ہے، قضا کر لو جیسا حکم ہے، شرع ہے۔ اور اس بات کو غور سے سمجھو کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ۔ اللہ اکبر، کیسے سانپ کے ڈس سہو گے، اس کے ڈنک کیسے سہو گے، کیسے اس کا زہر برداشت کرنا ہے، بہت مشکل بات ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، محترم سامعین اکرام، پھر سنیں، اللہ اکبر۔ قیامت میں ملنے والی 3 سزائیں: 1 وہ حساب کی سختی، 2 رب قہار کی ناراضگی، نمبر 3 اللہ اکبر جہنم میں داخلہ ہے۔ وضاحت بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔ شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے، البتہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لیں تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ یعنی یہ جو روایت پاک راوی پاکوں نے بیان فرمائی ہے نا، بعض کا لکھتے بندے سے ذہن سے نکل جاتا ہے، پڑھتے بیان کرتے ذہن سے کچھ بیان کرتے نکل جاتا ہے، تو اس لیے شاید کہ 15ویں آپ کو یاد نہ رہا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو نہیں آتی، تو لیکن جو تھی وہ یہ حسن ظن رکھیں، مگر یہ سیدی البتہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی بہت بڑے بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت پاک نقل فرمائی، یہی روایت پاک، اس میں 15ویں سزا یہ ہے کہ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ ارے میرے محترم سامعین اکرام، میٹھے اسلام بھیا، شاکان رسول، سمجھو حضور کے عشق میں، آپ اگر حضور کے عشق میں نماز کی پابندی کرو گے تو جو بھی حاجتیں ہیں پوری ہوتی جائیں، سبحان اللہ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گے۔ مگر حضور کے عشق میں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عشق میں نماز پڑھو، ان چیزوں سے بھی نہ ڈرو، اللہ اس کے بیوی کے عشق سے پڑھو نماز۔ ہاں اگر نہیں پڑھو گے پھر تو مالک کا حکم ہے، سرکار کا حکم ہے، پھنسو گے۔ پڑھنی ہے اس لیے پڑھو کہ سرکار راضی ہوں گے، مالک راضی ہوگا، پھر دیکھنا آپ کو کیا ثواب اللہ عطا ہو۔ پھر ثواب نہیں، ثواب والا ہی مل جائے گا، جنت نہیں، جنت والی ہی مل جائے گا۔ حضور کے صدقے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بنائی ہے سلو، کیوں بات بڑھائی ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔